اللہ کے تعلق سے اکثر لوگوں کا یہ کہنا کہ میں پہلے بہت گناہ کرا، میں پہلے بہت غلطیاں کرا، اب میں سدھرا، لیکن اللہ میرے غلطیوں کو معاف کرتا کہ نہیں کرتا؟ ڈر ہمیشہ، اللہ میرے کو جہنم میں ڈالتا ہوں گا، اللہ میرے کو خبر کا عذاب دیتا ہوں گا، اللہ میرے کو سزا دیتا ہوں گا، اللہ میرے کو قیامت کے دن تکلیف دیتا ہوں گا، یہ ہمیشہ ڈر میں رہنا۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہوتا کہ اللہ کسی کے اوپر ظلم کرے، اس کو عذاب دے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا بھی نہیں کسی کو عذاب دے۔ اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ پوری زندگی گناہ کر کے ایک مرتبہ سچی توبہ کر لو، پوری زندگی کے گناہوں کو بھی معاف کرنے والا ہے۔ کتنے واقعات نہیں سنے؟ بنی اسرائیل کا وہ واقعہ جو 99 قتل کر کے، ایک آدمی جا رہا تھا نا، قاتل تھا، ظالم تھا، 99 لوگوں کو قتل کر دیا، اس کے بعد اس کے دل میں خیال آیا اللہ شاید معاف کرتا ہوں گا، بول کے کسی سے پوچھا، وہ آدمی بولا 99 لوگوں کا قاتل ہے، تیرے کو کہاں معاف کرتا اللہ تعالیٰ، تو جاتا جہنم میں۔ بولا جا رہا ہوں جہنم میں، تو کہیں کو زندہ رہتا تیرے کو بھی مار دیتا ہوں، بول کے سینچری مکمل کر لیا وہ۔ اس کے بعد بھی خیال آیا اس کو شاید معاف کرتا ہوں گا اللہ، پھر کسی عالم سے پوچھا، وہ بولا کہ تو سچی توبہ کر، برے لوگوں کی صحبت چھوڑ، اچھے لوگوں کی بستی میں چلے جا، اللہ تجھے معاف کرتا۔ اب اس کے دل میں خیال آیا اچھا اللہ معاف کرتا مجھے۔ 100 آدمیوں کو قتل کرنے کے بعد وہ ارادہ کر لیا، ایک نماز بھی نہیں پڑھا، بھی ایک روزہ بھی نہیں رکھا، کوئی نیکی کا کام نہیں کیا، صرف توبہ کر لیا، ارادہ کر لیا میں اب نیک لوگوں کے پاس چلے جاؤں گا، میں یہ گناہ والی زندگی چھوڑ دوں گا۔ جیسے ہی سفر کرا، راستے میں ہی موت آ گئی اس کی، ابھی نیک لوگوں کی بستی میں پہنچا ہی نہیں، موت آ گئی۔ اب بری روح قبض کرنے والے فرشتے بھی آ گئے، اچھے لوگوں کی روح قبض کرنے والے فرشتے بھی آ گئے۔ اللہ تعالیٰ سے جب سوال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیا کہا؟ فرشتوں سے کہا زمین کو ناپنا شروع کرو، جس بستی کی طرف، یعنی برے لوگوں کی بستی کی طرف اگر وہ زیادہ ہے، یعنی اس کے قدم زیادہ ہیں، تو پھر کیا کرو؟ وہ کیا ہے؟ برا ہی انسان ہے، تم جو برے لوگوں کی روح قبض کرنے والے فرشتے تم لے کے جانا، اور نیک لوگوں کی بستی کی طرف اگر وہ زیادہ چلا ہے تو پھر نیک لوگوں کے روح قبض کرنے والے فرشتوں، جنت میں لے جانے والے فرشتوں تم لے کر چلے جانا۔ جب وہ ناپنا شروع کرے تو حدیثوں میں الفاظ ہے، اس کی جب روح نکل رہی تھی نا، وہ تڑپتے ہوئے بھی اس تکلیف میں صرف ایک ہاتھ اس طرح جو آگے کرا، ایسا کرا تھا جو آگے جانے کے لیے وہ ایک بالش ہی اس کے لیے کیا ہے؟ جنت میں جانے کا سبب بن گئی۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیا، جنت میں جگہ دیا۔ تو اللہ ظالم نہیں ہوتا۔ یاد رکھو، جتنے لوگ یہ وسوسوں کے شکار ہیں کہ تمہارے یہ خیالات آنے کی وجہ سے اللہ تمہیں جہنم میں نہیں ڈالے گا، قبر کا عذاب نہیں دے گا، صرف سچی توبہ کرا۔ 100 آدمیوں کا قاتل، نہ نماز پڑھا، نہ روزہ رکھا، نہ کوئی بھی نیکی کا کام نہیں کیا، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اس کے 100 قتل کو معاف کر کے اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دے سکتا ہے، تو صرف شیطان کے وسوسے آنے سے کیسے کسی کو جہنم میں ڈالے گا؟ اور یہ حدیث میں جب بھی سناتا ہوں، اس سے ملنے والا ایک نکتہ ہمیشہ بتاتا ہوں، آپ کو یاد رکھ لینا اس کو۔ کیا؟ اللہ تعالیٰ تو کیسے ہم کو جنت میں ڈالنے کے لیے اللہ تعالیٰ بہانے ڈھونڈتا ہے، سمجھ رہے نا؟ ہم کو معاف کرنے کے لیے اللہ بہانے ڈھونڈتا، بہانہ، میرا بندہ یہ بہانے سے تو بھی آ جائے، یہ بہانے سے تو بھی آ جائے، یہ بہانے سے تو بھی آ جائے میرا بندہ، میں اس کو جنت دوں گا، بول کے اللہ تعالیٰ بہانے ڈھونڈتا۔ کیسے بہانے؟ کبھی کبھی تمہارا نیک لوگوں کی طرف یا اچھی باتوں کو سننے کی طرف تم جو قدم آگے بڑھاتے نا، تو تمہارا اچھائی کی طرف بڑھنے والا ایک قدم بھی تمہیں جنت میں لے جا سکتا ہے۔ 100 آدمیوں کا قاتل صرف اچھے لوگوں کے پاس جانے کے لیے جو قدم بڑھایا، اس کا ایک قدم اس کو جنت میں لے کے چلے گیا۔ تو تم لوگ جو اجتماع میں آتے ہو نیک باتیں سننے کے لیے، یہ قدم بھی تمہیں جنت میں لے جا سکتا ہے۔ یہ ایک قدم اللہ بہانے ڈھونڈتا ہے، میرا بندہ، میری بندی، میری باتیں سننے کے لیے کب کب قدم آگے بڑھایا، یہ ایک قدم تمہیں جنت میں، ہم سب کو جنت میں لے جانے کا بہانہ بن سکتا ہے۔ تو میری ماں بہنوں، ایسی مجلسوں سے دور نہیں رہنا، یاد رکھنا اس بات کو۔ تو بہرحال اسی طرح کیا ہے، اللہ تعالیٰ تو ایسا معاف کرنے والا، ایسا معاف کرنے والا۔ اگر کوئی بندہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ اگر کوئی برا کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اور اگر کوئی بندہ کوئی نیک کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ثواب کیسے لکھتا؟
اللہ تعالیٰ کا ثواب لکھنے کا انداز کچھ اور ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے جو بندہ نیکی کا ارادہ کر لیا, صرف دل میں ارادہ کر لیا میں ایک نیکی کروں گا, مثال کے طور پر باہر جاؤں گا 1 روپیہ کسی کو خیرات کروں گا, ارادہ کر لیے تم, فرشتوں سے کہتا ہے اللہ تعالیٰ میرا بندہ صرف دل میں ارادہ کرا, اس کو ایک نیکی لکھ دو. ارادہ صرف ابھی نہیں دیے تم 1 روپیہ بھی, لیکن نیکی مل گئی. پھر اس کے بعد بندہ اس ارادے کے تحت باہر گیا, وہ 1 روپیہ جو اس نے سوچا تھا خیرات کر دیا, اللہ تعالیٰ 1 کے بدلے کتنے لکھتا؟ 10 لکھتا. فرشتوں سے بولتا میرا بندہ 1 نیکی کرا, تم اس کو 10 گنا بڑھا کے لکھو, 10 گنا ثواب لکھو. اور اللہ چاہے تو 700 گنا تک, 700 درجے, 700 یعنی 1 روپیہ دیے تو 700 روپے دینے کا ثواب لکھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ. اللہ اکبر. اگر وہی کوئی بندہ برائی کا ارادہ کرا, بیٹھے بیٹھے کوئی گناہ کر لیتا ہوں بول کے دل میں خیال آیا, اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بولتا کہ نہیں میرا بندہ ابھی برائی نہیں کرا, نہیں لکھنا. نیکی کا ارادہ کرتے ہی لکھ دیا, لیکن گناہ کا ارادہ کرے تو اللہ نہیں لکھا. اگر اس ارادے کے مطابق کوئی بندہ برائی کر لیا تو جہاں نیکی کرا تو 700 کے برابر ثواب ملا, تو گناہ کرے تو بھی کیا ملنا تھا ہم کو؟ 700 گناہ ملنا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ بولتے نہیں, 1 گناہ کرا میرے بندہ, اس لیے اس کو 1 ہی گناہ لکھو, 1 ہی گناہ لکھو. یہ اللہ کی محبت ہے. اور اگر کوئی بندہ برائی کا ارادہ کرنے کے بعد نہ نیکی کرا نہ برائی کرا, تھوڑی دیر کے بعد توبہ کر لیا, نہیں اللہ برائی کا خیال آیا لیکن میں نہیں کرتا ہوں, آنے کے بعد نہ وہ نیکی کرا نہ گناہ کرا, صرف خیال آنے کے بعد اس ارادے کو بدل لیا, اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے اس پر بھی میرے بندے کو 1 نیکی لکھو. کیوں؟ نہ 1 بھی نیکی نہیں کرا, نہ کیوں ملی نیکی؟ کیونکہ برا خیال آنے کے بعد اس خیال کو بدل لینے سے بھی نیکی ملتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اتنا رحمان ہے, اتنا رحیم ہے, تو اللہ تعالیٰ کسی کو سزا دینا, کسی کو عذاب میں مبتلا کرنا نہیں چاہتا. یاد رکھو, اس سے ایمان خراب نہیں ہوتا.